اللہ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہوتی ہے تو خود بخود قابلیت جنم لے لیتی ہے۔ انسان کی لالچ اس کے برے اعمال کی نشو و نما کر کے پیش کرتی ہے۔ کوئلہ کالا ہوتا ہے، آگ اسے سرخ بنا دیتی ہے۔ جب آگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر کالا پن نمودار ہو جاتا ہے۔ برا عمل حرص کی وجہ سے حسین نظر آتا ہے۔ جب حرص کی آگ دور ہو جاتی ہے تو اس عمل کی برائی نظر آنے لگتی ہے۔ جب توفیق الہی شامل حال ہوتی ہے تو انسان کو باخوشی یا جبرن راہ راست پر لے آتی ہے۔ بچے شروع میں مکتب میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر عمل کا ثواب آنکھوں سے نظر آنے لگے تو عبادت گزاروں کو دیکھ کر رشک آنے لگے۔ جس بندے کا ارادہ نصیحت کو سننے کا نہ ہو، چاہے کیسی ہی نرمی سے سمجھاؤ وہ اغراض ہی کرے گا۔ انبیاء پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن کفار پھر بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کافروں کے دلوں کو پتھر سے زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ بدکاروں کو بزرگوں کے قصے سناؤ تو ان کو مزہ نہیں آتا۔ ہاں، زنا اور عشق و محبت کی باتیں ان کو خوش کرتی ہیں۔ بھلی باتیں جس کے مزاج کے موافق نہ ہوں تو یقیناً اس نے بری باتوں کی عادت ڈال رکھی ہے۔ جب کسی مرید پر مرشد کے بارے وسوسے آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اس کے دین پر تباہی کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ باپ کا راز ہے۔ اللہ نے والدین میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں کوئی نہ کوئی ہنر پیدا کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد وہ ہنر باقی رہے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تو کہے کہ میں نے تو کسی پر تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے۔ تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا۔ جس گھر میں عورت کے کہکے کی آواز آئے تو سمجھ جاؤ گھر میں رزق کی تنگی اور نحوست آ جاتی ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر سے روک دیتا ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے، لیکن شیطان کی طمع سازی وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے برے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کی مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہ کرنا چاہیے۔